ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی، ہر عبادت ظاہری و باطنی، مالی و بدنی، ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے جو ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ جو الہ العالمین رب العالمین مالک ہے، اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، جو اس کا ہو جائے وہ کامیاب اور کامران ہوا، اور جو اس کا نہ ہو وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کی اطاعت ہم پر واجب قرار دی، جن کے طریقے پر بندگی کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تھی مختصر اللہ پاک کی تعریف، اور اس کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اس کے بعد ذمہ داران پروگرام، سامعین گرامی، معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم اس کے گھر میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کے دین کو سننے کے لیے اور اس کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی باتیں سننا اور سنانا نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسی مجلسوں کے بارے میں بہت ساری فضائل کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ نے فرمایا والذين اوتوا العلم درجات، کیا علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل نہیں کرنے۔ معزز سامعین، اس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں مختلف چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، شب و روز کئی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم کبھی خوش ہوتے ہیں، ہم کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی نعمتیں ملتی ہیں، کبھی آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں، کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کبھی غم کا ماحول گھر میں ہو جاتا ہے یا ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ ہر قسم کے حالات زندگی میں دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ دنیا میں کوئی باقی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ وَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب مرنا ہے تو کیا لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، سب کو فنا ہونا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں ملے گا۔ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ زندگی فانی ہے، اور حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے امت کی عمروں کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ 60 سال ہے۔ میری امت کی اکثر عمریں 60 برس کی ہوں گی، بہت کم اس سے تجاوز کریں گے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے سامنے دونوں راہیں واضح کر دی، اما شاکروں و اما کفورا۔ اللہ نے بتا دیا دونوں راستے، یا تو شاکر بن کر شکر گزار، دین کا راستہ، اچھا راستہ، خیر کا راستہ، صراط مستقیم پر لگے، یا غلط راستے پر وہ چلا جائے جس کا خمیازہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔
بھلائی خیر ہر آدمی چاہتا ہے. آدمی کی فطرت یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزارے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آدمی پیسہ کماتا ہے, سکون, دنیا اس کی اچھی گزرے, پریشانی نہ ہو, مصیبت نہ ہو. گاڑی خریدتا ہے راحت کے لیے, گھر اور گھر کی اشیاء اسی غرض کے لیے خریدی جاتی ہیں. آدمی سکون کا متلاشی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو. لیکن سکون اور اطمینان جو بہت بڑی نعمت ہے, اگر پیسہ ہو اور سکون نہ ہو تو, اگر آدمی کے پاس دولت ہو یا فیسلٹیز ہوں لیکن سکون نہیں ہے, پریشان ہے, تو کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا؟ سکون نعمت ہے. اور آپ کو میں بتاؤں, دنیا اس کی تلاش میں ہے آج. ہمیں سکون دو, ہمیں امن دو, دل کا امن, دنیا کا امن, زندگی ہماری پرامن ہو, شانتی چاہیے, پیسفل لائف ہمیں چاہیے, پریشان زندگی نہیں چاہیے. اور اب یہ تو طے ہے, یہ تو معلوم ہے سب کو, اس پر آپ متفق ہیں مجھ سے, بلکہ ہر انسان متفق ہے اس پر. ہاں بھائی بالکل چاہیے, سکون چاہیے, اطمینان چاہیے. تو میں ایک حقیقت آپ کو بتاؤں, اصل سکون, اصل اطمینان دل کا اطمینان ہے. نو ڈاؤٹ, چیک کر لیں, تحقیق کر لیں اس مسئلے پر. جو سکون ہے نا, جو اطمینان ہے, وہ اندر ہوتا ہے اصل. جب دل مطمئن ہو, دل میں سکون ہو, تو پھر نیند بھی آتی ہے آنکھوں کو, پارٹس آف باڈی پر اس کا اثر پڑتا ہے, اعضائے جسمانی اس سکون سے متاثر ہوتے ہیں, راحت پاتے ہیں. زبان, کان, دماغ, بھائی دماغ تک, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میجر پارٹ یا اصل جسم کا حصہ دل ہے. یہی ہے سارے مسئلے اسی سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے دل کی خاص طور سے قرآن کی آیتوں میں دل کا ذکر کیا ہے, اور حدیثوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. دل میں سکون ہو جائے, پورا جسم راحت پاتا ہے. دل پریشان ہو تو اس کا اثر چہرے پر, دماغ پر, ہاتھ, پیر, زبان, کان, آنکھ, تمام اعضائے جسمانی پر پڑتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم تسلیم کریں, یہ ایک سچ ہے. دس از اے فیکٹ. اب آئیے مسئلہ, دل کا سکون کس میں ہے, دل کی راحت کس میں ہے؟ کیونکہ اگر اس میں راحت ہو جائے تو سارا جسم راحت پائے, تو پھر مجھے دل کی راحت کو تلاش کرنا ہے. آدمی راحت کے لیے کیا کیا کرتا ہے, جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا, آدمی, انسان, سوچ ڈیفرنٹ ہے لوگوں کی. عام طور پر ایک سوچ ہے لوگوں کی کہ مال اصل ہے صاحب, اور آپ کو معلوم ہے یہ چیز. عام طور پر میجورٹی, اکثریت سمجھتی ہے کہ مال سکون کی چیز ہے, لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں مال ہوگا تو دیکھیے آپ کے پاس گاڑی اچھی خرید سکتے ہیں, پیسہ ہونے سے تو گاڑی ہوگی, سکون ہوگا. مال ہے تو آپ اچھا کھائیں گے, اچھا کھانے سے سکون ملے گا. مال ہوگا تو گھر اچھا ہوگا, گھر ہوگا تو پھر کرایہ دینے کا ٹینشن نہیں ہوگا, اپنا خود کا گھر, خود کی چیز. تو وہ سمجھتے ہیں مال ہی پھر سب کچھ ہے. اسی لیے اس مال کی ہوس میں, اس مال کو پانے کے لیے, ہر راستے پر چلنے کے لیے آج کا انسان تیار ہے. حق و باطل میں تمیز نہیں رہی. حلال و حرام جو مال کمانے کے راستے دو ہیں, اس میں وہ فرق نہیں کرتا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں حلال سے مال کماؤں, نہیں. وہ سمجھتا ہے مال بٹورنا میرا مقصد ہے بس, کیونکہ مجھے راحت ملے گی, جبکہ یہ غلط ہے. اس لیے کہ بادشاہ بھی پریشان تھے, مال والوں کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, سکون نہیں ہے. تو پھر مال سے سکون کیسے ملا؟ تو سکون دل کا سکون ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے دو بنیادی چیزیں. نمبر ایک, ایمان. بغیر ایمان کے سکون حاصل نہیں ہو سکتا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ضروری ہے امن اور ہدایت کے لیے, سکون قلب کے لیے ایمان لانا. جو دل مومن نہیں ہوتا وہ دل پریشان رہتا ہے. کافر کے پاس جتنی چاہے دولت ہے, فرعون پریشان زندگی گزارا,
قارون پریشان رہا، کافر پریشان ہوتا ہے مشرک، کیونکہ اس کا دل غیر اللہ سے جڑا ہوا ہے، ایمان نہیں ہے اس کے دل میں اللہ پر. تو ایمان کی کمی کی وجہ سے دل ہمیشہ مضطرب، پریشان اور مصیبت میں رہتا ہے، اور اس کا اثر اس کے اعضائے جسمانی پر پڑتا ہے. لیکن وہ دل جس نے ایمان کو اپنے اس میں رکھا، جو ایمان لایا دل، آپ دیکھیں اس میں سکون ہوتا ہے. اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ایمان کی تعریف میں، ایمان کی ڈیفینیشن میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے، پیوست ہو جائے، اور اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو دل میں ایمان ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے تصدیق اصل چیز ہے، دل سے اقرار کرنا، پھر دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضائے جسمانی سے عمل کرنا، ایمان کی تعریف ہے یہ. اعتقاد. آمین. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے قریب آ چکے ہیں، ان میں سے کوئی اپنے پیر کی طرف بھی نظر ڈالے تو وہ اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے، ڈر گئے. اب ظاہر بات ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اللہ سے تھا وہ ابو بکر کا ہو سکتا نہیں، اس میں کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی نہیں ہوگی. لیکن بات یہاں نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا کہا؟ لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ہے دلوں کا تعلق میرے بھائی، وعدوں پر یقین، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد پر کامل بھروسہ، توکل علی اللہ کی مضبوطی، قوی ایمان، یہ ہے جو انبیاء کا تھا. اللہ اکبر. مثالیں ہیں قرآن میں موجود. لا تحزن. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا. آج تم ابو بکر صدیق کے بارے میں باتیں کرتے ہو رضی اللہ عنہ. قرآن کو ماننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. یہ رافضی، شیعہ، نعوذ باللہ من ذلک، خبیث. ان کی بیٹی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے صاحب. صاحب مانے ساتھی. یہ تعریف ہے، یہ مداح، یہ کافی ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت کے لیے. اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو ابو بکر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیسے ہے یہ اطمینان؟ یہ دل جڑا ہوا تھا اللہ سے جو ہمارا نہیں ہے آج. ایک چھوٹی سی مثال، بلکہ بڑی مثال ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. بچپن سے سنے ہوئے بڑا مشہور واقعہ حدیث کا. موقع کو غنیمت سمجھ کے تلوار لٹکی ہوئی تھی. تلوار پکڑی دشمن ایک مشرک نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑا ہو گیا. بتاؤ اے محمد کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ تلوار ہے ہاتھ میں، اور کہہ رہا ہے اے نبی، اے محمد بتاؤ کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ آج میں مار دوں گا تمہیں، بتاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس سے جڑا ہوا تھا؟ اللہ سے. کہا اللہ بچائے گا. سامنے موت ہے، کہا اللہ. وہ جو جملہ نکلا اطمینان والا، سکون سے. ارے تلوار سامنے، نہیں ڈر رہا ہے آدمی، اور کہہ رہا اللہ بچائے گا. یہ ہے تعلق باللہ میرے بھائی. تو وہ پریشان ہو گیا، اس کے ہاتھ سے وہ چیز گری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا. اب بتاؤ کون بچائے گا تمہیں؟ کہا مجھے تو کون، اس کا تو ایمان ہی نہیں تھا، اس کا دل تو اللہ سے جڑا ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو دل اس کا دنیا سے جڑا ہوا تھا. اس نے کہا محمد آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، کلمہ پڑھو گے؟ کہا نہیں کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، جان چھوڑ دو، بس جان چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. اللہ کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی قوم کو نکلے راتوں رات. دریائے نیل کا راستہ پتہ لگایا، پہنچے، سامنے دریا ہے، پیچھے سے فرعون پورے غصے میں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، مارنے کے لیے آ رہا ہے نا واقعہ جانتے ہیں آپ. قوم دیکھیے، قوم کا حال، قوم کی حالت دیکھیے، نبی کا حالت، نبی موسیٰ علیہ السلام کی حالت دیکھیے. قوم نے کہا یہ کیا ہے؟ پیچھے سے فرعون آ رہا ہے پکڑنے کے. انا لمغرقون انا لمدرکون. قوم نے کہا موسیٰ سے ہم تو پکڑے جائیں گے. انا کا مطلب بے شک، نو ڈاؤٹ. اب تو پکڑے گا یا فرعون وہی پہلے سے زیادہ مارے گا، یہ مطلب ڈر گئے. انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں. قوم کیا کہہ رہی ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ موازنہ کیجئے، غور کیجئے. قوم کہہ رہی ہے انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے جائیں گے. کیوں؟ فرعون آ رہا ہے نا، یہ پکڑنے آ رہا ہے. سامنے کیا ہے؟ دریا ہے، دریا میں جائیں گے. کیا ہے یہ؟ کہاں لے کر آ گئے ہمیں؟ کہ قوم کے دل اللہ سے جڑے ہوئے نہیں تھے.
موسیٰ علیہ السلام کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا. جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کا اثر دیکھیے، زبان سے، دماغ سے توکل پیدا ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین ہوتا ہے. یہ سب تعلق باللہ کا نتیجہ ہے میرے بھائی. جی تعلق باللہ کا. قوم کا جواب دیا کھلا. تم کہہ رہے ہو پکڑے جائیں گے؟ کھلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، میرا رب بے شک میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. یقین اللہ کے ساتھ، توکل اللہ. ہوا کیا؟ آگے کا واقعہ معلوم ہے آپ کو. کیا قوم نے جو کہا وہ ہوا، یا نبی نے جو کہا وہ ہوا؟ نبی نے جو کہا. اللہ نے راستہ دکھایا نا، دکھایا. تو ایسے حدیثیں واقعات ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں یہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دل جڑے ہوئے نہیں اللہ سے. ہمارے دل خالی ہیں، دور ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے. اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہے. اور حدیث شریف ہے، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے حساب سے ہوتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اور حدیثیں ہیں جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان مع اللہ کان اللہ معہ، جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. ہم اللہ کے ساتھ ہیں. کیا مطلب ساتھ کا؟ یہاں ہمارے دل جڑ جائیں اللہ سے. ہم دور ہیں بھائی اللہ سے، اور ہمیں دور کر دیا گیا ہے. دنیا میں ایسے پڑ گئے نعوذ باللہ من ذالک، بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اسی لیے یاد نہیں ہے اس کی. جو آدمی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے. طے ہے یہ بات. ہماری محبت اللہ سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے. تو ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر بھی زیادہ نہیں ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہمیں اطمینان دیتا ہے، دل کا اطمینان. اور جب دل مطمئن تو سارا جسم مطمئن. یہ اللہ کا ذکر کب آئے گا؟ جب دل اللہ سے جڑا ہوا رہے گا، تعلق باللہ ہوگا. اور اگر یہ ذکر ہوگا، جب تعلق ہوگا ذکر ہوگا اللہ کے. اللہ بھائی دل میں ہمیشہ دل اللہ سے جڑا ہوا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ بیٹھیں گے، ارے اللہ تعالیٰ، کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی یاد، ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں آپ اللہ سے. یہ نہیں کہ بھول گئے. جب دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہوگا تو آدمی بھول جائے گا. پھر جمعہ میں اللہ یاد آئے گا اس کو، رمضان میں اللہ یاد آئے گا، یا کسی تقریر میں، جیسے تقریر میں کوئی صاحب تقریر کر رہے ہیں، او ہاں صحیح بات ہے، ہاں یہ بھی اللہ، دین، قیامت، آخرت، سزا، جزا، اچھا عذاب، پکڑ، ہاں صحیح ہے، کیونکہ ان کو بولا جا رہا ہے. اس سے پہلے نہیں تھے. پھر تو زندگی، جاوید بھائی نے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہمارے زندگی میں عمل نہیں ہے زیادہ، ہے نا؟ کیا موضوع ہو جو عمل ہماری زندگی میں کمی ہے. تو میں نے غور کیا کہ کیا بولا جائے. تعلق باللہ نہیں ہے سر، دل جڑے ہوئے نہیں اللہ سے، دنیا میں پڑے ہوئے پورے. تو دنیا میں ہم اتنے چلے گئے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو ہماری زندگی، دیکھیے اپنی زندگی میں وہ کریں، مطالعہ کریں. صبح شام نماز جماعت کے ساتھ پابندی کس کی زندگی میں ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کیوں ہے یہ؟ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن جماعت چھوٹ جا رہی ہے ہماری. جماعت نہیں ہے. جماعت کون ہے جو صلاۃ الضحیٰ کا پابند ہے؟ ارے وہ جی سنت ہے. نہیں سنت نہیں. جب دل تعلق ہو جاتا ہے سنتیں بھی اہمیت دیتا ہے انسان اس کو. نوافل کرتا. صبح شام کی دعائیں ہیں نا حدیث میں، فجر میں پڑھنے، شام میں پڑھنے. ان دعاؤں کا اہتمام ہے زندگی میں. ہم اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ دعائیں جوڑتی ہیں ہم اللہ سے. صبح شام اللہ کا ذکر ہے، ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے نہیں، کیونکہ دل، زبان دل کا تابع ہے. آدمی اگر مال سے اس کا تعلق ہو تو آپ دیکھیے مال کے بارے میں زیادہ بات کرے گا. جی آدمی کسی لڑکی سے اپنے دل کو جوڑ لے، مطلب وہی جو عشق و پشق ہے نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس کو دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کی بات دیکھو، اس کی سوچ دیکھو، سوچتا بھی وہی ہے کیسے میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں لاؤں. مثال نوجوانوں کا حال کیا ہے بھائی؟ اعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ نوجوانوں کے دلوں کو اللہ سے نہیں جوڑے گا. اس کا دل فلموں نے، خانوں نے، پٹھانوں نے، فلان نے ایکٹرس نے اس کے دل کو لڑکی سے جوڑ دیا. وہ خوب دیکھتا ہے، وہ ایکٹنگ کرتا ہے لیکن یہ حقیقت میں اس چیز کو اپنی زندگی میں لا لیتا ہے. اب اس کے بعد اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی حرکتیں، اس کی سوچ، اس کی باتیں سب اس لڑکی کو پانے کے لیے ہوتی ہے. پلاننگ کرتے رہتا ہے شیطان کے ساتھ مل کر کہ میں اس لڑکی کو اپنی لائف میں کیسے لاؤں.
اب بولتا ہے میں کروں گا تو اسی سے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. جملہ نکلتا کہاں سے نکل رہا جملہ؟ یہ تم مومن، تم مسلمان، یہ حالت تمہاری، نعوذ باللہ من ذالک. کروں گا تو تقدیر کہاں ہے بھائی؟ پھر اللہ کی مشیت چلتی ہے نا، اللہ نے جوڑا بنا دیا ہے نا سب کا. کیا مطلب کروں گا تو اسی سے کروں گا ورنہ کسی سے نہیں کروں گا؟ میں مروں گی تو آپ کے ساتھ، جیوں گی تو آپ کے ساتھ، میری لائف آپ سے جڑی ہوئی ہے، میں کچھ نہیں ہوں آپ کے بغیر. کیا ہے؟ مسلمان بچی عائشہ فاطمہ بول رہی ہے یہ، کیونکہ عائشہ فاطمہ کے دل کو اس کے باپ نے اللہ سے نہیں جوڑا، غیر اللہ سے جوڑا، غیر اللہ کی محبت ڈالی بچپن سے لے کر. تعلیم اب دیکھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں زندگی میں اسکولنگ، کالجنگ، یونیورسٹی، گھر کا ماحول چیک کیجئے اپنی زندگی کو. اسکول میں کیا ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں جس سے ہمارے دل اللہ سے جڑ جائیں؟ بتائیے آپ. اسکول میں بھی پڑھا، اب بھی پڑھا اسکول نہیں. 1 + 1 = 2، 2 + 2 = 4. نہیں چل رہا ہے. سولار سسٹم، فلاں آرگنس، وہ یہ سسٹم، کمپیوٹر، کنٹرول ایکس مارو، کنٹرول یہی سکھایا، کنٹرول وی، کٹ کاپی پیسٹ، یہ فلاں یہ فلاں، اس کو یوز کرنا، اس کو سسٹم کو وہ کرنا، یہ کرنا، یہ چلا یہی پڑھ بڑا ہوا. کالج میں اس کا دل اللہ سے جوڑا جا رہا ہے نہیں تو، اور لڑکیوں کے ساتھ پڑھتا ہے. یونیورسٹی میں اچھا گھر میں آ رہا ہے، چلو اسکول سے بچہ گھر میں آ رہا ہے، گھر میں اللہ سے تعلق کو قائم کیا جا رہا ہے نہیں، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، اس کو تربیت نہیں جا رہی. بیٹے اللہ کا نام لو، بیٹا بیٹی اللہ کا نام لو، بیٹی. دکھائی بھی وہ چیزیں جا رہی ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ٹیکنالوجی کا خطرناک استعمال، فیس بک کا غلط یوز، واٹس ایپ کا غلط استعمال، وائبر تو چلا گیا بہرحال، اس کا غلط استعمال، ٹی وی کا غلط استعمال، فلموں کا غلط استعمال، فلموں تو غلط ہی ہیں، ٹی وی کا غلط استعمال، میڈیا کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال دکھایا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دل اللہ سے جوڑے، لیکن حالت یہ ہے قوم کو دور کر دیا جا رہا ہے اللہ سے، غیر اللہ کی محبتیں ڈالی جا رہی ہیں. وہی پورا اب ویسے ہی پنپتا ہے، ویسے ہی جوان ہوتا ہے، تو پھر بعد میں اس سے کیا امید کریں گے بھائی؟ جب پلانٹ تھا اس وقت موڑنا تھا، پودا تھا اس وقت تو موڑے نہیں. اب ٹری بن گیا مضبوط، اب چاہتے ہیں چلو اللہ کی طرف، چلو مسجد آؤ، چلو نماز پڑھو. یہ کیا ہے؟ کیا حالت تم نے اپنی بنائی ہے؟ نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو. یہ کیا اللہ سے دور ہو؟ تم روزے نہیں رکھتے ہو، عمرہ نہیں کرتے ہو، فلاں نہیں کرتے ہو، فلاں. آپ نے اس کے دل کو اللہ سے دور کر دیا میرے بھائی. آج آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. نہیں. من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے. آج ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل اللہ سے دور ہیں. اور جب اللہ سے ہمارے دل جڑ جائیں گے، ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا، اللہ کی یاد ہماری زندگی میں ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا فائدہ یہ ہوگا دلوں کو اطمینان ملے گا اور ہم ایک سکون کی زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ وعید سناتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما قال رب لما حشرتني عاما قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم تنسى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آیت پر غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے، فإن له معيشة ضنكا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. پریشان ہے، پوری لائف پریشان. وہ پریشانیاں اتنی زیادہ ہو گئی، بی پی بڑھ گیا، بلڈ میں شوگر پیدا ہو گئی، ٹینشن کی زندگی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، تعلق باللہ کا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان قوی ہوگا، اور جس کا ایمان تقدیر پر ہوگا وہ زندگی میں پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا، بڑی پیاری حدیث ہے. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو چیز تمہیں ملی ہے وہ تم سے چھوٹ کر جانے والی نہیں تھی، جو چیز چلی گئی ہے وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی. کیا بات ہے! یہ تعلق ہوگا اور یہ ہوگا تو وہ سکون سے رہے گا. جاب ملنی تھی ملی، کوشش میں نے کی، نہیں اللہ نے چاہا نہیں ملی، سکون. میں گیا، میں نے بکنگ کی، فلائٹ ملنی تھی ملی، نہیں ملنی تھی میں پہلے بھی چلا گیا، بعد میں کہا نہیں کینسل، آپ کی بکنگ صحیح نہیں ہوئی تھی، فلاں والا مقدر، خلاص. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ چیزیں کب آئیں گی زندگی میں؟ جب ہمارا دل اللہ سے جڑا تو تقدیر پر ایمان قوی ہوگا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ. آئیے آیت کی طرف. جو میری یاد سے منہ موڑ لے، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، پریشان رہتا ہے وہ. دیکھیں ہمیشہ ٹینشن زندگی.
اور آدمی آج وہی چاہتا ہے کہ پریشان. لیکن بن کا یہ حیات جو ہوگی مشکل زندگی کب؟ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے, اللہ کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے یہ. اور یہ تو دنیا میں زندگی پریشان ہو گئی, ابھی باقی ہے سزا, ذرا ٹھہرو, ابھی سزا باقی ہے. وہ کیا ہے؟ نحشرہ یوم القیامت اعما, قیامت کے دن جب اس میدان محشر میں اٹھے گا یہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا, اندھا, کچھ بھی نہیں دکھائے. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا, اے میرے رب, بندہ کہے گا اے میرے رب میں دنیا میں تو نگاہ رکھتا تھا, دیکھتا تھا, لیکن آج اندھا کیوں اٹھایا جا رہا ہوں؟ جواب, اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى, اللہ کے پاس بدلہ ہے, تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں, تم نے بھولا دیا اس کو, لائٹ لیا, اگنور کیا, چھوڑ دیا, آج ہم تم کو بھلا دیں گے. یہ انجام ہے. یہ اسی لیے علماء نے قاعدہ بتایا بہت اچھا, الجزاء من جنس العمل, عربی میں کہتے ہیں جیسا عمل ویسا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں. تم اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہیں یاد کرے گا. من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیرا منہ او کما قال اللہ. حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے دل میں مجھے یاد کیا میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں, جس نے جماعت میں مجھے یاد کیا میں اس کو ایک ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے اچھی ہے. الجزاء من جیسا عمل ویسا بدلہ. بس تم اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ تمہارا ہے. اور اصل دیکھیے سب سے زیادہ قوی کون ہے؟ ارے مالک کون ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے. ایک بات بتائیے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے؟ ہمارا ایمان نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہے تو کیا کہتا ہے؟ کن اللہ کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. ہر چیز کا مالک ہے نا ہمارا رب, یا ہمارا باس ہر چیز کا مالک ہے؟ ہمارا بڑا ہمارے ہر چیز کا مالک ہے؟ نہیں. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ دنیا کس کے ہاتھ میں؟ بادشاہ کون ہے حقیقی مالک الملک کون ہے؟ پڑھتے ہیں نماز میں, بس پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, دل کہیں اور. نمازیں بھی اثر نہیں کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے. تو وہ پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ پاک نے تمہارے مقدر میں اس کو نہ لکھا ہو, یعنی اللہ نے تمہارے لیے نہ لکھا ہو اس کو. کیا بات ہے ہاں؟ اور بیٹا پوری کائنات مل جائے تمہیں نقصان تھوڑا سا پہنچانے کے لیے, اس کی انگلی کو تھوڑا تکلیف دیں گے. مثال, حدیث میں انگلی نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں. تھوڑی سی تکلیف کے لیے پوری امت جمع ہو رہی ہے, مٹانے کے لیے نہیں تمہیں. تو بیٹا یاد رکھنا, پوری دنیا مل کر بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں اس کو نہ لکھا ہو. آگے فرمایا قلم, صحیفے بند کر دیے گئے, قلم سوکھ گیا, مطلب لکھا ہوا ہے تقدیر میں ہر چیز. یہ جوڑا اللہ سے نہیں جوڑا عبداللہ بن عباس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا اثر دیکھیے ان کی زندگی میں, بڑے ہو کر کیا بنے وہ, ان کی تفسیر دیکھیے, مفسر قرآن بنے, صحابی بنے, حدیثیں روایت کرنے والے, دین کے داعی بنے, کیونکہ بچپن میں تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی تھی. کیا آج ہماری تربیت ایسی کی جا رہی ہے؟ ہمارے دلوں کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہماری زندگیوں میں پیش کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے. حضرات, اللہ رب العالمین سے دلوں کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے, اور بہت ہی عمدہ قول پر آپ لوگ تشریف رکھیں. آپ لوگوں کے لیے گفٹ بھی ہے, اگر آپ قیمتی تحفہ لینا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ گفٹ بھی دیں گے ہم آپ کو. بہت ہی خوبصورت قول امام ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ نے ہمارے بیان فرمایا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو دکھ, کسی کی تکلیف اور کسی کی موت کی خبر ہو, اطلاع ہو, تو احساس ہو کہ جیسے جسم کا ایک حصہ کٹا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ جب ہم لوگ جسد واحد کی طرح ہوں گے. ہمارے حالات تو کچھ ایسے ہیں کہ ہم, اگر گزشتہ دنوں میں نے ایک مضمون لکھا اردو نیوز میں, اور وہ مضمون صرف یہ تھا, فتویٰ ہے سماحت الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کا, اس کا ترجمہ میں نے نقل کیا, اور اس ترجمے کو سننے کے بعد
میرے پاس فون آیا اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے گھر، یہ جدہ کی میں بات بتا رہا ہوں، میں تمہارے گھر میں آ کر تمہیں قتل کروں گا۔ ایک طرف تو اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں کسی کی تکلیف کی خبر سن کر، دوسری طرف وہ لوگ جو کہ اکرام المسلمین اور اکرام المسلمین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ان کا رویہ یہ ہے کہ آپ اگر دوبارہ اس طرح کے مضامین یعنی کہ لجنۃ الدائمہ والافتاء کے فتاویٰ اگر آپ نقل کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ سے کیسے تعلق قائم کیا جاتا ہے؟ شیخ نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں پریشان تھا، بشری تقاضا ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں یہ تیسری چوتھی مرتبہ تھی جو کہ مجھے مارنے کی وہ دھمکی ملی۔ بہرحال میں نے فون کیا شیخ توصیف الرحمان کو، شیخ توصیف الرحمان بھی سن رہے تھے اور ان کی والدہ برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی والدہ نے بہت ہی چھوٹی سی نصیحت کی جس نے میرا تعلق اللہ رب العالمین سے ایک دم ایسا جوڑ دیا کہ میں پختہ دیوار کی طرح ہو گیا، الحمدللہ پہاڑ کی طرح۔ انہوں نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات تمہاری اس زمین کے نیچے لکھی ہوئی ہے پوری دنیا مل کر بھی وہ زمین کے اوپر نہیں گزروا سکتی، اور جو رات تمہاری اس زمین کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ پوری دنیا چاہے تو زمین کے اندر نہیں ڈال سکتی۔ یہ تعلق ہم تبھی قائم کر سکیں گے، تجدید ایمان تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہم ان علماء کرام کی تقاریر سنیں گے جو کہ ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے کس طریقے سے جڑ سکتے ہیں۔ اللہ شیخ کی حفاظت فرمائے، شیخ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو قیمتی نصیحتیں شیخ نے فرمائی ہیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ابھی 20 منٹ باقی ہیں، ہمارے ٹائم ہے، ابھی کچھ سوالات ہیں، کچھ سوالات کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے، 3 لوگوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ فضیل شیخ آپ براہ کرم تشریف لائیے۔ سوالات۔ فضیل شیخ نے اپنی تقریر میں ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے یہ ابتدا میں بیان فرمایا، پھر آخر میں جا کر اس کی دلیل بھی قرآن کریم کی آیت سے دی ہے۔ کیا قرآن کریم کی وہ آیت کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے وہ دلیل کسی کے یاد ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ جی آپ نے جواب دے دیا ہے۔ آپ کا نام؟ عالم بھائی تشریف لائیے۔ دوسرا، فضیلت شیخ نے ایمان کی بنیادی 3 چیزیں بیان کری تھیں، کسی کو یاد ہیں؟ ایمان کی بنیادی 3 چیزیں۔ جی قول، کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرار، قول ایک ہی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آپ کا نام؟ تشریف لائیے رئیس بھائی۔ جسم کا کون سا حصہ ایسا ہے جو اگر آپ نے سوال سے پہلے جواب دے دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی صاحب تشریف لائیے۔ جی جواب دے دیے۔ گزشتہ دنوں جس طریقے سے ندیم بھائی ہمیں چھوڑ کر گئے اسی طریقے سے آج ہمارے ایک ساتھی ہیں فراہیم بھائی، بہت قیمتی ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ جی اچھا آپ تو 3 بتا رہے تھے نا؟ اوکے اچھا نہیں وہ ایک اور ٹھیک ہے۔ جو شخص اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ کس طرح کے عمل کرتا ہے؟
جی شیخ کس کا آپ جواب؟ انہوں نے جی آپ جو ادھر بیٹھے میں تشریف وہاں آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اس سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کا جواب بہت درست ہے. بہرحال جواب تو سبھی کے درست ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا نام کیا ہے؟ انوار محمد خان. انوار محمد خان، ماشاءاللہ، مبارک ہو. یہ کیا ہے؟ ہندی کی کتاب ہے؟ اب آپ پتہ نہیں ہندی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے فراہیم بھائی ہیں ہمارے ساتھ، بہت ہی گزشتہ جتنے بھی دروس ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. جاوید بھائی کے دست بازو بنے رہے، ندیم بھائی کے ساتھ کام کرتے رہے، اور اس حلقے میں الحمدللہ خاصی کاوشیں ہیں ان کی. اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو خدمات انہوں نے دی ہیں سلفی منہج کی نشر و اشاعت کے لیے یہاں مملکت سعودی عرب میں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جس طریقے سے یہاں وہ ہم لوگوں سے جڑے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق جڑا رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے انہیں مزید اچھے کام کرنے اور جماعت سے جڑ کر کام کرنے کی اپنے وطن میں بھی توفیق عطا فرمائے. ان کے کاموں کی وجہ سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو اور اہل خانہ کو حفظ و ایمان میں رکھے، حفظ و امن و ایمان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. فراہیم بھائی کے لیے جاوید بھائی اور دوسرے اخوان کی طرف سے تحفہ ہے. فراہیم بھائی کہاں ہیں؟ تشریف لائیں تو جی تشریف لائیے فراہیم بھائی. آپ انعام لینے سے پہلے اگر کچھ کہنا چاہتے ہوں لوگوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، جس طرح سے ہم لوگ یہاں رہے مل کے اور الحمدللہ یہاں ہم آئے، روزی کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے ہم کو یہاں ہدایت ملی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی ہدایت دی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک کہ زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے سے ہمارا تعلق جوڑے رکھے. جب ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم مسلمان ہوں، اللہ سے ہمارا ایمان ہو. اور ہم یا آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی بات مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اس کے علاوہ ہم تیسری چیز کی دعوت نہیں دیتے. اور جو لوگ کسی چیز کی اور دعوت دیتے ہیں تو وہ ان کی دعوت ان کے ساتھ ہے، لیکن ہماری دعوت اللہ اس کے رسول کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوسرے لوگ اپنی دعوت دیتے ہیں ان کو انہی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ بھی ان کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بہرحال دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کی شر سے بچائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ آپ تمام کا، فضل شیخ یاسر جابری کا کہ دعوت پر تشریف لائے، اور خاص طور پر اس مسجد کے خطیب فضل شیخ ماجد بکری کا، اور آپ تمام کا، ان دینی بہنوں کا جو کہ خواتین کے حلقے میں موجود ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.